وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى: ويربي الصدقات قرئ بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء يربو وأرباه يربي أي كسره ونماه ينمي وقرئ يربي من التربية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ مٹا دیتے ہیں اللہ سود کو، ربا کو، اور بڑھا دیتے ہیں صدقات کو. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تو اس میں دو قراتیں ہیں. ایک قرات تو ہے تخفیف کے ساتھ، وَيُرْبِي، تو یوربی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، نمو ہونا، جیسے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک قرات ہے وَيُرَبِّي، یوربی کا معنی ہوتا ہے تربیہ، یعنی کسی کا پالنا. جیسے چھوٹی چھوٹی چیز کو پال کے بڑا کر دیتے ہیں تو اللہ چھوٹی چیز کو بڑا کر دیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی دو قراتیں ہیں بضم الیاء و تخفیف. یہ بعض قرآن نے پڑھا یربی الصدقات، یربو اربا سے مانا کسرہ زیادہ کر دیتے ہیں، اس میں نمو کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. اور بعض قرآن نے پڑھا وَيُرَبِّي الصَّدَقَاتِ تشدید کے ساتھ مانا تربیت. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا عبداللہ بن کثیر قال اخبرنا کثیر سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبل بيمينه ثم ربي عليه الصلاة ونبياتكم فلمه حتى يكون مثل الجبل قال رواه في كتاب الزکات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حدیث مبارک روایت کی ہے. ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، جس آدمی نے ایک کھجور کے دانے کے برابر صدقہ کیا، ایک کھجور کے برابر، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھجور حلال سے تھی، حلال پیسے سے حاصل کی، کیونکہ ان اللہ لا يقبل الا الطیب، اللہ تبارک و تعالی صدقہ قبول ہی نہیں فرماتے جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو. اگر خالص حلال مال کا صدقہ نہ ہو تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ قبول بھی پاکیزہ چیزوں کو فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جب آدمی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے فإن اللہ يتقبل بيمينه، اللہ پاک اپنے دائنے ہاتھ سے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جیسے تم اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو، اور اس کھجور کو اتنا بڑھا دیتی ہیں جیسے کہ جبل کے برابر، پھر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جب خیرات کریں تو خالص حلال سے کریں، رزق حلال ہو، چیز پاکیزہ ہو، چاہے تھوڑی سی ہو، ایک کھجور کا دانہ بھی ہو. اگر آپ کسی کو اتنا توفیق بھی نہیں ہے تو پانی کا گلاس بھر کے پلا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اتنا توفیق بھی نہیں ہے تو اپنے دوست کو مسکرا کے مل لے، یعنی دوست کو، مسلمان کو مسکرا کے ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے.
کہ آپ نے کسی کے دل میں خوشی پہنچائی ہے تو مسلمان کو خوش کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے. اسی لیے شریعت میں حکم ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس پہ سلام کہے. یعنی جب آپ ملیں واقف کو تو ہر کوئی کرتا ہے نا السلام علیکم. اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ نہ واقف آدمی جس کو آپ نہیں جانتے اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو آپ ملیں. اور خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، معذور ہیں، مسکین ہیں، جن پر کوئی سلام کرنا بھی نہیں چاہتا، ایسے لوگوں پر سلام کرنا جو ہے فرمایا افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ خیرات قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیز. وقضى رواه في كتاب الزكاة وقال في كتاب التوحيد وقال خالد مخلد بن سليمان بن بدان عبد الله بن دينار ذكره في السادي نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن عبد بن سليمان بن حكيم خالد بن مخلد ذكره. وقال البخاري ورواه مسلم في مريم وزيد بن اسلم وصال النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلت اما رواية مسلم في مريم وقد تفرد البخاري بذكرها واما طريق زيد بن اسلم رواه مسلم في صحيحه عن ابي الطاهر السري النبي وابن النشام سعد سعيد زيد بن اسلم وما حديث سعيد فرواه مسلم قتيبة بن يعقوب بن الرحمن حسين نبي الله اعلم. قال البخاري قال ورقاه بن دينار عن سعيد بن سعد النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسند هذا الحديث من هذا الوجه لافظ ابو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره سمع الباسم رضي الله عنه بن حاجم القاسم والقاوي وابن ابي يشكري عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقول بيمينه وربيها لصاحبها كما بيدهم فالبوة يقول مسعود وهكذا رواه الذي مسلم الترمذي والنسائي جميعا من قتيبة عن ليس بن سعد بن سعيد المقبري وأحد بن صاحب الواد مالك بن يحيى بن الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثة مسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه نبي من آخر. فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم محمد قال سمعت ابا رضي الله عنه يقول قال رسول الله ان الله عز وجل يقول الصدقة ويأخذ بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتسير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ان اللہ عز وجل يقبل الصدقة بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دانی ہاتھ سے صدقہ قبول فرماتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو، خالص رزق حلال سے آدمی خیرات کرے، کیونکہ جو چیز حرام سے کی جاتی ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں. کسی کے بعد رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، اسی طرح اللہ معاف کرے زنا کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، یتیموں کا مال ہے، وہ خیرات کرے، وہ تو نعوذ باللہ یعنی اگر ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام پر تو ثواب ملتا ہی نہیں. اگر ثواب کی نیت نہ کرے تو پھر بھی اس کو فائدہ کسی قسم کا نہیں ہوگا، فائدہ اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں. چاہے تھوڑا آدمی خیرات کرے لیکن کرے خالص حلال پاک چیزوں. اسی لیے یاد رکھیں نا جی، بعض علماء جو ہیں اس چھوٹے سے مسئلے کو بڑا اختلافی بنا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر فتوے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور اللہ معاف کرے کفر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد تیسرے دن کل خوانی کرنی چاہیے. اور بعض علماء جو ہیں
بریلی حضرات جو ہیں بریلوی طبقہ سے تعلق رکھنے والے بڑا زور دیتے ہیں کہ ضرور کرنی چاہیے، نہیں کرو گے تو بڑا گناہ ہوگا اور تمہارے والد محروم ہو جائیں گے ثواب سے. اور علماء دیوبند یا علماء توحید علماء الحدیث کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. تو اصل بات سمجھیں، یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بات لوگ سمجھتے نہیں اور بلا وجہ پھر فساد بنا دیتے ہیں. بات ایک یاد رکھو کہ خیرات کرنے کا کوئی بندہ کوئی جماعت بھی منکر نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یعنی جتنی مالی صدقہ ہے اس کے ثواب کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کے اندر. یعنی اگر آدمی اپنے والدین کے لیے خیرات کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدارس بناتا ہے اور کوئی کار خیر کرتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کسی کے نزدیک. یعنی ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات پہ متفق. اور جس بات پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو جائے یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ بات جو ہے بالکل حضور کے فرمان کے عین مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی اختلاف یہ ہمیشہ یاد. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی اور ان کو بولنے کی توفیق نہیں ملی آخر میں بیماری کی وجہ سے، ورنہ وہ ضرور کوئی خیرات کرتی، میں خیرات کروں والدہ کی طرف سے. فرمایا بالکل کرو. تو اس میں یاد رکھو کوئی جھگڑا ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں. ہمیشہ یاد رکھو عبادتیں دو قسم ہیں، ایک عبادت مالیہ اور ایک عبادت بدنیہ. مالیہ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں مال تو خرچ ہوتا ہے لیکن بدن خرچ نہیں ہوتا. اور بدنی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا بدن خرچ ہوتا ہے لیکن پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اور بعض عبادات ہیں مشترک بین المالیت والبدنیہ کے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے بدن بھی خرچ ہوتا ہے. بات کو سمجھیں. اب نماز ہے تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا، آپ وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، بدن تو خرچ ہوا، آپ اٹھے محنت کی وقت لگایا چلے. اسی طرح زکوٰۃ ہے صدقات ہے یہ خالص مالی عبادت، اس میں آپ نے پیسہ ہی دینا ہے، بس پیسہ اٹھایا دے دیا، یہ مالی عبادت. حج جو ہے یہ مشترک ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بندے کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ مشترک ہو گیا مالیہ اور بدنیہ. اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی عبادتیں مالیہ ہیں ان کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے خیرات کرنا، پیسہ لگانا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. سب کے نزدیک فائدہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے. اب جناب یہ ہے اسی طرح اولاد کا والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین اگر فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کریں. ہر دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. اچھا اب تھوڑا سا اگر اختلاف ہے تو قرأت قرآن کے بارے میں اختلاف آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ثواب کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا کر یا فلاں کو عطا کرو، کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. اس میں خلاف ہے، لیکن احناف اس کے بھی قائل ہیں. اب اس بات کے سمجھنے کے بعد کہ جب خیرات کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، تو اب کل خانی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نہ کرو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات کو سمجھیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو تیسرے دن کل خانی اور 7 جمعراتیں یہ تعیین کر دی ہے، تعیین کا اختیار ہمیں نہیں تھا، یہ بدعت ہے. اس وجہ سے ایک تو حرمت آ گئی کہ بھئی یہ ہم حکم لگانا کہ ہر تیسرے دن کل خانی ہوگی، ہر جمعرات میں جمعراتیں ہوں گی، اور ہر 40 دن کے بعد 40واں ہوگا، اور ہر سال کے بعد برسی یا عرس ہوگا.
یہ معین کرنا جو ہے یہ اختیار صرف میرے اللہ کو تھا کہ وہ جمعہ کا دن مقرر کریں، وہ 10 ذی الحجہ کے دن مقرر کریں، وہ رمضان کا مہینہ مقرر کریں، اور کسی بندے کو اختیار نہیں تھا کہ اپنی طرف سے کوئی چیز معین کرے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ بابا یہ بدعت ہے، ان کے اندر نہ پڑو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کل خانیوں سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلال اور طیب مال نہ ہو تو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، بندہ مر گیا، مرنے کے بعد جائیداد کس کی ہے؟ وارثوں کی ہے۔ ابھی جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوئی وارثوں کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وارثوں میں بعض بچے نابالغ ہیں، وہ جب تک بالغ نہ ہوں ان کے بارے میں تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب جو آدمی کے مرنے کے بعد آپ خیرات کر رہے ہیں یہ اس کے مال میں سے ہے، اور اگر یہ مال ورثہ میں سے ہے تو کیا سارے میراث لینے والے راضی ہو کے خرچ کر رہے ہیں، یا ایک آدمی بھی اگر راضی نہیں تب بھی حرام ہے؟ اس لیے علماء نے منع فرما دیا کہ بلا وجہ ثواب بھی نہ ہو، اور ہزاروں روپے بھی خرچ کر دو گے جی بڑا آدمی تھا اور لوگ گلا کریں گے دیکھو باپ مر گیا ہے، اس نے 2 دیگیں بھی نہیں پکائی، یار بڑا ذلیل آدمی ہے، اس کا باپ مر گیا لیکن اس نے 2 دیگیں بھی خیرات نہیں کی، پتہ نہیں انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ مر جائے، جان چھوٹ جائے میری، اب 2 دیگیں پکا لی تو بڑا فرما بردار بن گیا۔ یعنی والدین کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ مرنے کے بعد اگر 10 دیگیں پکا لے تو بڑا فرما بردار، اور اگر اس نے خیرات نہیں کی او جی بڑا نالائق اولاد، دیکھو جناب باپ مر گیا ہے، باپ کے مرنے کے بعد کسی کو خیرات بھی نہیں۔ ایک رسم ہے، رواج ہے، اس کا شریعت میں کوئی حق نہیں اور کوئی ثواب نہیں۔ جب ثواب نہ ہو تو گویا ہم نے اس حلال پیسے کو ضائع کر دیا، یہ اور گناہ کے ہم مرتکب ہو گئے۔ اس لیے علماء نے منع فرما دیا کہ بھی ایسی بات نہ کیا کرو۔ اگر تم نے خیرات کرنی ہے ہر وارث اپنے حصے میں سے جب چاہے خیرات کر دے، یا اس کے بعد جب وارث سارے جائیدادیں تقسیم ہو جائیں پھر مشترکہ طور پہ اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی ٹھوس چیز بنا دیں جو ہمیشہ قائم رہے، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، قربات بنا دیں، کوئی پانی کا انتظام کر دیں تاکہ ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے، تو اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر علماء کسی چیز سے روکتے ہیں تو تیرے بھلے کے لیے روکتے ہیں کہ تم نے پیسہ بھی لگا دیا اور ثواب کے بجائے گناہ بھی لے لیا۔ اس لیے ورنہ خدا نہ خواستہ کسی کو خیرات سے اختلاف نہیں ہوتا، سارا سال خیرات کرو والدین۔ جیسے اب ہم لوگوں نے ایک رواج رکھا ہے کہ محرم کے دن آئیں گے تو جی ماں باپ کی قبر پہ جانا ہے، جی زیارت کرنی ہے، میں سال ہو گیا باپ کی قبر پہ جانا ہے، یہاں سے ٹکٹ لے کے 2000 ریال خرچ کر کے بھی چلا جائے گا، اور زیارت کر کے وہاں جناب قبر کو ذرا پانی وانی مٹی شٹی نہیں ڈال دیں گے، کچھ 1-2 کلو دال لے جائیں گے وہ ڈال دیں گے، کوئی راستے میں پھول شول مل گئے وہ ڈال دیں گے، اور وہاں کچھ تھوڑے سے 5-10 ریال جو بھی ہے وہ تقسیم کر دیں گے خیرات۔ اور ماشاءاللہ جی میں باپ کی قبر پہ گیا تھا، سارے سال کے بعد باپ کی قبر دیکھنے گیا نہ۔ اب آپ اندازہ کریں اگر آپ زندہ ہیں، آپ کا بیٹا 1 سال کے بعد آپ کو آئے ملے اور 1 سال تک آپ کو پوچھے بھی نہ، تو ایسا بچہ فرما بردار ہوتا؟ والدین کی روح خوش ہوتی ہوگی یا کہتی ہوگی بڑے ذلیل ہو، سارا سال تو پوچھا ہی نہیں باپ کو، آج آ گئے مٹی چڑھانے۔ سارا سال تو تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ نماز پڑھتے ہمارے لیے کوئی دعا کر دیتے۔ ایک دن تم مسجد میں نہیں گئے، ایک دن تم نے نماز نہیں پڑھی، ایک دن تم نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے رفع درجت کے لیے دعا نہیں کی، اب سال کے بعد مٹی چڑھانے آ گئے ہو تو مٹی نہیں ہو جائے گی تو بندہ خطرہ ہے کہ باپ نکل آئے گا، قبر پرانی ہوتی جا رہی ہے، گر جائے گی۔ کی بات یہ رواج ہیں، یہ رسم و رواج ہیں اور یہی بدعت ہے۔ ہمیشہ یاد کرو شیعہ نے 10 دن محرم کے بنا لیے، ہم نے عاشورہ کا دن بنا لیا، کسی نے 27ویں رجب بنا لی، کسی نے 12ویں بنا لی، کسی نے 11ویں کا دودھ بنا لیا،
یہ سب ہمارے اپنے سوچے سمجھے چکر ہیں، ان کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بدعات ہیں، احداث فی الدین ہیں، بجائے ثواب کے اللہ معاف کرے گناہ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں محبت ہے، یاد رکھو حضور پاک سے جس کو محبت ہے وہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ جب نماز پڑھو گے ایمان سے کہو، اذان سنو گے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ درود پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اچھا، جب نماز پڑھو گے تو نماز میں درود آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سنتیں پڑھو گے، سنت میں درود آئے گا نہیں آئے؟ نفل پڑھو گے، اس میں درود شریف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مسجد میں داخل ہوگے درود پڑھو گے، مسجد سے نکلو گے درود پڑھو گے، دعا مانگو گے اول میں بھی درود پڑھو گے، آخر میں بھی درود پڑھو گے، تو یہ عاشق رسول اللہ ہے یا سال گزر جائے 12 تاریخ کو جھنڈی لگا لے وہ عاشق ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ وہ جی واہ بھی وہ جی واہ بھی جی واہ بھی جی واہ، بس ایک تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس کی بات نہ ماننی ہو، دیکھو جی یہ گستاخ ہیں، دیکھو جی نبی کا میلاد نہیں مانتے، اور جناب یہ عرس شریف نہیں مانتے، یہ جناب کل شریف نہیں مانتے، 11ویں شریف نہیں مانتے، یہ 27ویں شریف نہیں مانتے۔ ایمان سے کہو اگر یہ صرف ڈے منانے تھے نا تو مکے کا ایک آدمی بھی میرے محمد مدنی کا مخالف نہ ہوتا۔ حضور ان کو فرما دیتے کہ بھی لڑتے کیوں ہو، ہم نے ایک تو 11ویں کرنی ہے، تیسرے دن ہم نے کل کرنے ہیں، 7 جمعراتیں کرنی ہیں، ایک 27ویں کرنی ہے، اور تمہیں کیا تکلیف ہے ہم سے لڑنے کی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے جی لاکھ دفعہ کرتے رہو۔ اصل پر جھگڑا کیا تھا، لڑائی کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے آ کے فرما دیا کہ اللہ کے حکم کے سوا جتنی باپ دادے کی رسمیں ہیں سب باطل۔ اب لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا باپ کرتا تھا آپ روکتے ہیں، ہمارا دادا کرتا تھا اور آپ روک رہے ہیں، ہم ساری زندگی یہ رسم کرتے آئے اور آپ کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے۔ اس سے آ کے لڑائیاں شروع ہوئی۔ ہمیشہ یاد رکھو جب تم بدعات کو مٹاؤ گے اسی دن جھگڑا شروع ہوگا اور پھر اسی دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ آج بھی آپ اپنے ملک میں چلے جائیں، جو مولوی حق کی بات نہ کرے نا جی، اس کی مسجد میں سب ملے جلے سب نماز پڑھ رہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ جی بڑا مرنج انسان ہے، بڑا ماشاءاللہ حضرت بڑا ہی عجیب آدمی ہیں، بڑے میٹھے آدمی ہیں، میں 30 سال سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک دن کسی آدمی کو برا ہی نہیں کہا۔ معنی یہ ہے کہ بالکل مداہن فی الدین ہے۔ اگر حق والا ہوتا تو پھر لڑائی نبیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس سے 30 سال لڑائی نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کو تو نبوت کے بعد 13 سال تک بھی مکے والوں نے برداشت نہیں کیا، کانٹے بچھا دیے، صحابہ کو ٹکڑے کر دیا، پھانسیوں پہ لٹکا دیا، حضور کو غاروں میں چھپنا پڑا، پتھر برداشت کرنے پڑے، جوتے خون سے بھر گئے، اور یہ مولوی 30 سال سے مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب راضی ہے۔ معلوم ہوا کہ حق کا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتا۔ اگر حق بیان کرتا تو پھر لازماً بات ہوتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، بس آئے عربی میں خطبہ پڑھا السلام علیکم، نہ سنا نہ سمجھا، ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوں ہم خطبہ ہو عربی کا کیا سمجھیں؟ جیسے مکہ شریف میں خطبہ ہوتا ہے، ہمارا عام آدمی بیچارہ کیا سمجھے؟ وہ تو بس یہی یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ہی سمجھے گا، اور کیا سمجھے گا؟ اس غریب کو کیا پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے چپ کر کے، جب آپ کسی کو بات کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ بات کریں گے کہ جناب یہ چیزیں اگر دین میں شامل ہوتی، اگر کسی ولی کا عرس جائز ہے تو پھر نبی کا کیوں نہ ہو؟ شان نبی کی زیادہ ہے یا ولی کی زیادہ ہے؟ ہاں جی، اگر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، وہ تو بیچارہ سب سے بڑا موحد تھا، ہم نے مرنے کے بعد یہ انتقام لیا کہ سب سے زیادہ شرک بھی ان کے نام پہ ہم نے شروع کر دیا۔ اللہ کے ان کا شان اپنی جگہ پر، لیکن نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کتنے نبی گزرے ہیں؟ 1,24,000۔ اگر ہم روز اوسطاً عرس منائیں تو کتنے عرس منانے پڑیں گے؟
ہاں جی، کوشش کریں، ہمت کریں. جو نبیوں کا حق نہیں ہے، ولیوں کا حق ہے، انبیاء کا حق نہیں. ہم اگر ولی کا عرس نہیں مناتے، ہم ولی کو نہیں مانتے. تم نبیوں کا نہیں مناتے، تم نبی کو نہیں مانتے. آدم علیہ السلام کا حق نہیں جو ابا ہے، اس کا بھی عرس مناؤ. ان کو تاریخ اصل میں نہیں ملتی نا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے. کوئی گھڑ لو، باقی جیسے مسئلے گھڑے ہیں یہ بھی ایک گھڑ لو اپنی طرف سے. اسی طرح جناب آخر بی بی رابعہ بصریہ کا اگر حق ہے تو بی بی حوا کا حق نہیں ہے. اسی طرح اگر دنیا کے اندر بی بی جیوندی کا حق ہے تو بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ، بی بی حفصہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، بی بی فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا حق نہیں ہے رضوان اللہ علیہن اجمعین؟ کیا ان کا مقام ہمارے ان اولیاء اللہ بیویوں سے بھی کم تھا؟ اور پھر اگر ان اولیاء کرام کا، چلو آپ کہیں جی نبی تو ہم سے پہلے گزر گئے، چلو ابو بکر عمر عثمان و علی کا حق نہیں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ اگر حضرت حسین جو چھوٹے ہیں ان کے لیے تم نے 10 دن وقف کیے ہوئے ہیں تو حضرت حسن کو 15 دن تو دو، وہ بڑا بھائی ہے. حضرت علی کو کم از کم 20 دن تو دو، وہ باپ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی کم از کم 20 دن دو کہ وہ والدہ ہیں اور بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر مسلم ابن عقیل کے فرزندان ہیں، زین العابدین ہیں. 72 کے لیے ایک ایک دن بھی دو تو 72 دن تو مصروف رکھو اس میں، اور باقی اہل بیت رسول اللہ. یہ کیا بات ہوئی کہ صرف حضرت حسین کا نام تو ہو اور باقی حضرت حسن کی کوئی شان نہیں، جن کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا لسید. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہے، اور فرمایا اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 2 بہت بڑی مسلمان جماعتوں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا ہوگا تو اس بیٹے کی وجہ سے اللہ سلو کروائیں گے. اور وہ دونوں جماعتیں بھی مسلمان ہوں گی. یہ بھی حضور نے وضاحت فرما دی کہ جھگڑا تو ہو جائے گا، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. دونوں جماعتیں مسلمان ہوں گی. اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اس میرے بیٹے سے اللہ کام لیں گے اور صلح کا ذریعہ بنے گا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن تم حضرت حسن کا نام نہیں لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اور تمام اولیاء اللہ کی ولایت کا چشمہ جو ہے وہ حضرت علی سے شروع ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت علی کو جو کچھ ملا ہے علم وہ محمد مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے موجودہ پیر کے بارے میں تو عرس بھی منائے، برسی بھی منائے، ان کے لیے تو ہم ماشاءاللہ سالانہ میلے بھی لگائیں، اور جن بزرگوں سے ان ہمارے پیروں کو بزرگوں کو کچھ ملا ہے ان کا نام بھی نہ لیں. یہ کیا اسلام ہوا؟ پھر یہ کیا دین ہوا؟ اگر یہ محبت و عقیدت ہے تو سب سے پہلے حقدار اللہ کے نبی. اگر یہ محبت و عقیدت ہے سب سے بعد انبیاء کے اصحاب رسول اللہ ہیں، اہل بیت رسول اللہ ہیں. ان سے فارغ ہونے کے بعد جب تمہیں موقع ملے تو پھر اللہ کے اولیاء کی بھی برسیاں منا لینا. پہلے تو 1,24,000 سے ہمیں فرصت ملے تو ادھر آئے نا. پھر قوم کو یہی مذہب ہم نے دے دیا کہ بس صرف خیرات ہی کرتے رہو، چاول پکاتے رہو، چاول لٹاتے رہو، حلوے بناتے رہو، حلوے تقسیم کرتے رہو. یہی دین ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، نہ اللہ کے راستے پہ قربانیاں ہیں، نہ سیرت میرے مدنی سے ملتی ہے، نہ صورت میرے مدنی سے ملتی ہے. صرف ہاتھ چوم لیتا ہے عاشق رسول اللہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگر اسی کا نام عشق ہے نا تو پھر اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا جب اللہ کا دربار ہوگا اور محمد بدری جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں. ایک طرف تو وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر گئی،
ایک طرف وہ علماء حق ہوں گے جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ایک طرف تیرے وہ پیر ہوں گے جنہوں نے فرض نماز کبھی نہیں پڑھی۔ پھر حضور فیصلہ فرمائیں گے کہ عاشق کون ہے۔ کہا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، حق بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اسی طرح دیکھو نا جی، ایک آدمی راشی ہے، رشوت کھاتا ہے، بہت بڑا بینکر ہے، سود کھاتا ہے، تمام مسلمانوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ جتنا سود کا اثر غریبوں پہ پڑتا ہے، امیر کا کیا ہے؟ امیروں کا تو یہ عالم ہے نا جی، 1 ارب سود پہ قرضہ لے لیں گے اور سال کے بعد معاف کروا لیں گے۔ 1 ارب قرضہ لے لیں گے، 10 سال تک ادا ہی نہیں کریں گے۔ 10 سال کے بعد جب ان کے مطلب کا کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، درخواست دے دیں گے جناب ہم لٹ گئے، مارے گئے، غریب ہو گئے، ہمارا جناب کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وہ جناب فرضی انکوائری کرا کے 2 رپورٹیں لکھوا کے لکھ دے گا گواہ کی جناب بالکل غریب ہو گیا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ جو معاف ہو گیا ہے، یہ پیسہ کون پورا کرے گا؟ خون غریبوں کا پھر نچوڑا جائے گا، کیونکہ غریبوں کو پہلے قرضہ دیتا کوئی نہیں، اگر دیتے تو پھر معاف کوئی نہیں کرتا۔ میرا جو چھوٹا سا تجربہ ہے، جو میرے معلومات میں ہے، مشین تو چل رہی ہے، آپ کا فصل ہو جائے یا نہ ہو، سود تو چل رہا ہے نا جی، وہ تو بڑھ رہا ہے، وہ تو جس دن سے آپ نے پیسہ لیا میٹر آپ نے گھما دیا ہے، اب وہ چالو ہے۔ آپ کا فصل اجڑ جائے، آپ کی بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائیں، طوفان آ جائیں، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، سود بڑھتا جا رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ انشورنس کروا لیں، فلاں کرا لیں، یہ کرا لیں۔ اچھا، غریب کو بھروس انشورنس کی رپورٹ بھی کوئی درج کر کے نہیں دیتا، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کارخانوں کو آگ لگا کے انشورنس سے پیسے لے لیتے، آگ بھی خود لگاتے۔ تمام گندی کپاس جو ہوگی وہ اکٹھی کر کے فیکٹری میں رکھ دیں گے، رات کو ایک نوکر سے کہیں گے کہ بھی آگ لگا دو، پھر شور مچائیں گے، کارخانہ جل گیا جل گیا، مر گئے مر گئے مر گئے۔ لاکھوں من کپا ہماری جی برباد ہو گئی، ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب 20-25 لاکھ اور وصول کر لیں گے، اور جن کی کپاسیوں سے کہیں گے جی ہم تو مر گئے، آپ نے دیکھا نہیں آگ لگ گئی، اب چھوڑیں اگلے سال کو۔ یہ جو قارون و فرعون کا اور حامان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھو لاکھ یہ نمازیں پڑھتے رہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ فرماتا ہے میرا بدری، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو ٹھکراتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو یہ غریبوں کے لٹیرے لاکھ ہی ہے جی، بینک والوں نے جی اس دفعہ قرآن اندازی کی ہے، 10 آدمیوں کو حج پہ بھیجیں گے، نہ ان کا حج ادا ہوگا نہ ان کا پیسہ حلال ہوگا۔ یاد رکھو سب جھوٹ ہے، کوئی حج نہیں ہوتا حرام کے پیسے سے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کے حرام کے پیسے سے حج نہ کریں، وہ زیادہ بہتر، کیونکہ صاف موجود ہے حدیث میں کہ جب حرام کے پیسے سے حاجی آتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے ملبسک حرام و مشربک حرام، کہا جاتی ہے میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام سے، تیرا لباس بھی حرام سے، تیرا یہ احرام جو باندھا ہوا ہے یہ بھی حرام کے پیسوں سے۔ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، آواز آتی ہے تیری کوئی لبیک نہیں، تیری کوئی حاضری نہیں، بلکہ حج تیرے منہ پہ ہم مارتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ اس سے حج کا کیا فائدہ؟ وہ جی فلاں بینک والے جی ہر سال 10 آدمیوں کو حج پہ بھیجتے ہیں، فلاں جو ہے نا جی وہ بڑا ملانر جو ہے وہ ہر سال جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک۔ ایک آدمی نے کہا جی فلاں آدمی جو ہے نا ماشاءاللہ اس کی بڑی ملیں ہیں، اور حضرت وہ سال میں ماشاءاللہ کچھ بھی نہ ہونا 1 کروڑ 2 کروڑ خیرات کرتا ہے، قرآن کے مدرسوں میں، دین کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔
میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کاروبار سودی ہے؟ کہتے ہاں جی سود کے بغیر تو خیر مل چل نہیں سکتے. یاد رکھو یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ملان اور خیراتیں کرتے ہیں نا، مسجد و مدرسوں کو دیتے ہیں، یہ اپنے بھلے کے لیے دیتے ہیں. یہ اگر نہ دیں تو ٹیکس والوں کو دینا پڑے گا. تو انکم ٹیکس بچانے کے لیے تو زیادہ بہتر ہے نا کہ نیک نامی بھی ہو جائیں، مدرسے والے بھی خوش ہو جائیں، مولوی بھی حرام کھا کے چلو دعا تو مانگتا رہے گا نا ماشاءاللہ، اور ترقی ملے اس کو حرام کھانے میں. سیدھی بات. دیکھو جی جب آپ ہمیں کھلائیں گے ہم دعا تو کریں گے نا، جو ہمیں ملے گا دعا دی ہی کریں گے نا، دینے والے کو اور اسی سے زیادہ ملے. تو اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ 1 کروڑ جو خیرات میں شو کرے گا، 1 کے بجائے 2 کروڑ شو کرے گا. 1 کروڑ اس نے انکم ٹیکس والوں سے بھی بچا لیا، وہ تمہیں نہیں دے رہا ہوتا، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. لوگوں میں شہرت بھی ہو گئی ماشاءاللہ جی، بڑا دیندار آدمی ہے ماشاءاللہ. حضرت ہر وقت خیرات کرتا رہتا ہے، بس صرف ہے اتنا کہ جیسے کسی آدمی نے ایک شیخ سادی سے ایک پیر کے بارے میں پوچھا کہ بھی فلاں بزرگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مرشد ما ہما صفت و موصوفت ولیکن ذرہ بےایمان است. انہوں نے پوچھا کہ فلاں پیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا مرشد. انہوں نے کہا مرشد میرا کام ہے نا ذرا سا بے ایمان ہے. یہ بھی خیرات بہت کرتا ہے لیکن حرام کے پیسے سے. لوگوں کو حج میں بھیجتا ہے لیکن حرام کے پیسوں سے. یتیم خانوں کو دیتا ہے لیکن حرام کے پیسوں سے. یاد رکھو ایک دھیلے کا ثواب نہیں ملتا. اگر وہ اس دینے پر ثواب کی تمنا کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کے قرآن پڑھنے والوں کو حرام کھلانے کا گناہگار بھی ہے، قیامت میں پکڑا جائے. آپ نہیں ہوگا کہ جو لوگ مدرسے میں قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں تم ان کو حرام کا پیسہ پہنچا رہے ہو، تم ان کو رشوت کا پیسہ پہنچا رہے ہو، تم ان کو بینکوں کے سود کا پیسہ پہنچا رہے ہو، تم ان کو ٹیکسز کا پیسے پہنچا رہے ہو. تمہارے سگریٹوں پہ، تمہارے تمباکو پہ، تمہارے شرابوں پہ، تمہارے حرام پہ جتنی ٹیکسیں لگتی ہے تمہارے خزانے میں آتی، اسی سے تم دیتے ہو. 1 قطرہ پیشاب کا اگر 1 من دودھ میں ڈال دو تو دودھ حلال ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. تو جس خزانے میں 1 قطرہ حرام کا آ جائے وہ حلال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک شہر میں 20 مدرسے ہیں جن میں قرآن سے لے کر دورہ حدیث تک پڑھایا جاتا ہے، لیکن عالم ایک بھی پیدا نہیں ہوتا. آج پوری دنیا میں نظر ڈالیں، اسلام کی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ایک بھی امام بخاری پیدا نہیں ہوتا، ایک بھی امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوتا، ایک شیخ الاسلام ابن القیم نہیں پیدا ہوتا، ایک شیخ الہند پیدا نہیں ہوتا، ایک عالم پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے سامنے کوئی تقریر والے پیدا ہو جائیں گے، کوئی بڑے بڑے لچھے دار لیکچر دینے والے پیدا ہو جائیں گے، کوئی ماڈرن ملا پیدا ہو جائیں گے، کوئی سود کو حلال کرنے والے پروفیسر پیدا ہو جائیں گے، کوئی خواب میں محمد مدنی پہ جھوٹ بولنے والے پروفیسر پیدا ہو جائیں گے. عالم پیدا نہیں ہو. عالم حلال سے پیدا ہوتے ہیں، حلال ملتا نہیں. اب حلال رہا نہیں. پہلے سوکھی روٹیوں پہ گزارا ہوتا تھا، طالب علم پڑھتے تھے سوکھی روٹیاں کھا کے، اتنی ٹکڑے بچ جاتے تھے اسی کو پانی میں بھگو لیتے تھے، اسی پہ گزارا کر لیتے تھے. کئی دن فاقے سے تمام میرے مدنی کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والا اور روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابی ہریرہ. وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں راستے پہ پڑا رہتا تھا، بھوک کی وجہ سے مجھے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور ہر گزرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میں دیوانہ ہوں، میرے اوپر پاؤں رکھ کے چلا جاتا تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کاش
ہم لوگوں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کر دیا، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں ابو ہریرہ اور ابی سعید خدری اور وہ صحابہ جنہوں نے 24 گھنٹے محمد بدری کا دامن تھامے رکھا، انہوں نے اپنے سینے کو علم سے بھر لیا۔ علم یاد رکھو حلال سے ملتا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں حلال نصیب کر اور اسی میں ہمیں لذت بھی دے، برکت بھی دے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں۔ یاد رکھو جب تک مائیں حلال کھاتی تھیں اور کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی اور وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی بچپنے میں تھے کہ آپ نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، اب نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ چلی گئی، ابھی آپ بچے تھے، اور والدہ نے دل میں تمنا کی ہوئی تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم بناؤں گی، میں اس بیٹے کو مدرسے میں ڈالوں گی، بڑا عالم بناؤں گی۔ جب آنکھیں چلی گئی تو ماں پریشان ہو گئی، اللہ کے دربار پہ ماں نے رونا شروع کیا کہ مولا تو میری نیت کو جانتا ہے کہ میں اپنے اس بچے کو تیرے قرآن اور تیرے نبی کی حدیث کا عالم بنانا چاہتی ہوں، اور یہ ابھی سے بیچارہ بچپنے میں نابینا ہو گیا، اب نابینا ہونا اتنا بڑا عذر ہے کہ وہ آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماں رو رو کے دعا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے میری ماں کی دعا منظور فرمائی اور میری بشارت واپس لوٹ آئی، اور میرا نور اللہ نے اتنا تیز کر لیا کہ میں نے ایک کتاب پوری جو ہے چاند کی روشنی میں لکھی ہے، چاند کی روشنی میں مسودہ لکھا پوری کتاب کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ کیوں؟ ماں بھی تو پھر وہ تھی نا جس نے لوری بھی آپ کو دی ہے تو قرآن پڑھ کے دی ہے، جس نے دودھ بھی پلایا ہے تو پھر جناب وضو کر کے پلایا ہے، اور جس کی اپنی تہجد قضاری ہوئی ہے پھر ان کے گھر میں پیدا بھی امام بخاری ہوئے ہیں۔ اور آج اگر ماں کا ٹائم VCR پہ گزرتا ہے، فلم پہ گزرتا ہے، ٹی وی پہ گزرتا ہے، بے حیائی پہ گزرتا ہے، میک اپ پہ گزرتا ہے، سنگار پہ گزرتا ہے، اور کبھی نماز پڑھے تو ناخن پالش کے ساتھ وضو کر کے جو نماز بھی نہیں ہوتی اور غسل بھی نہیں ہوتا، تو بیٹے بھی فلم کے کوئی ایکٹر تو پیدا ہوں گے، کبھی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ یہ لکھ لیں، تاریخ محفوظ کر لیں کہ اور یاد رکھیں اگر آج کوئی ایسے نام لینے والا مولوی ہے میری طرح گلا پھاڑ سکتا ہے، وہ علم والی بات اس کے اندر نہیں ہوگی، علم صرف حلقوم تک ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ نیچے تب ہو جب خود بھی تو عمل کرے، جب خود عمل نہ کرے تو معنی یہ ہے کہ علم حلقوم تک تو ہے، نیچے اترے ہی نہیں، کیونکہ وہ عالم ہو نہیں سکتا جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے، اگر خود عمل نہیں کر رہا تو عالم کیا ہوا؟ اس لیے دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یاد رکھو، یعنی آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے سال میں خیرات کرنے کی، 1000 کے بجائے 100 ریال خیرات کرو لیکن حلال، جس کو دو گے اللہ تیرے اجر کو بھی بڑھا دے گا، اور تیرا حلال جس کے پیٹ میں جائے گا انشاءاللہ اللہ اس سے بھی اچھے کام دے گا، اللہ پاک اس سے بھی پھر دین کا کام لے گا۔ اگر تم نے اسی طرح ہمیں حرام پہ پالنا شروع کیا نا جی کہ زکوٰۃ سود سے کاٹ کے ہمیں بھیجتے ہو، مدرسوں کو جو زکوٰۃ ملتی ہے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قطع نظر کسی پارٹی کے، میرا کسی پارٹی سے الحمدللہ تعلق نہیں، نہ کسی جماعت سے نہ کسی پارٹی سے، ہمیشہ ایک بات خدا کے کعبے میں وضاحت سے میں عرض کر دوں، الحمدللہ کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں، کسی جماعت سے بھی تعلق نہیں، جو دین کا کام کرے گا اس کے جوتے میں سر پہ رکھ لوں گا، اور جو محمد کے دین کا مخالف ہوگا کچھ بھی نہ کر سکا تو زبان سے تو مقابلہ کروں گا، اور کچھ نہ کر سکا تو میں کیا کروں؟ بس میں اتنی ہے اور میری کوئی طاقت ہے؟ تو آپ یقین فرمائیں میرا تجربہ یہ ہے کہ جن مدرسوں نے زکوٰۃ کا پیسہ لینا شروع کیا وہ مدرسے برباد ہو گئے، کہ مفت میں 2 لاکھ زکوٰۃ کا مل گیا، وہ زکوٰۃ آئی کہاں سے؟ سیونگ اکاؤنٹ سے، یعنی آپ کے ملک میں زکوٰۃ کس اکاؤنٹ سے کٹتی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سے کٹتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سیونگ اکاؤنٹ سے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں 7.5% سود ہوتا ہے آپ کا سالانہ، اور زکوٰۃ کرتی ہے 2.5%۔
تو 7.5% سے 2.5% کٹ گئی، باقی آپ کے 4.5% محفوظ رہ گئے۔ اصل پیسہ تو آپ کا محفوظ ہے، زکات تو سود سے جا رہی ہے۔ اصل پیسہ آپ کا محفوظ ہے بینکوں میں، زکات کٹتی ہے سیونگ اکاؤنٹ سے، اس پہ 7% سود ہوتا ہے۔ جب سے وہ حرام کا پیسہ آیا جناب مولوی کے پیٹ میں، طالب کے پیٹ میں، مدرسہ ختم ہو۔ اچھا، ایک تو مولوی سست ہو گیا کہ گھر بیٹھے 2 لاکھ آ گیا، اب وہ محنت کیوں کرے؟ پہلے تو وہ گلی گلی پھرتا تھا نا بیچارہ، بھی گندم دے دو، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، گندم دے دو، چمڑا دے دو، کپڑا دے دو، روٹی دے دو۔ اب اس کو تو 2 لاکھ گھر میں بیٹھے ہوئے مل جاتے۔ اچھا، اب جب لوگوں نے دیکھا ہو 2 لاکھ دینے والوں نے، وہاں بھی تو ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، کہا مولوی صاحب ادھر آؤ، 2 لاکھ جو لے جاتے ہو مفت کا 10% ہمارا ہے، 20,000 لے آؤ، 2 لاکھ کا چیک لے جاؤ۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں لوگوں کو، انہوں نے کہا جناب ہم 2 لاکھ کا چیک دے دیں، ہم چیک کیش کرا کے 20,000 آپ کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اعتبار ہوتا تو پھر یہاں بیٹھے ہوتے۔ تم جب چیک لے کے چلے جاؤ گے پھر ہمیں 20,000 دینے آؤ گے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تم اپنے نبی کے وفادار نہیں ہو، حرام کھا رہے ہو، تو ہمارے ساتھ وفا کرو گے؟ کہا تم تو جس محمد مدنی کے دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہو اس کے بھی وفادار نہیں ہو، اس نے تمہیں کہا ہے کہ حرام کا پیسہ لے لو۔ تو ہمارے ساتھ پہلے 20,000 لے آؤ۔ اب مولوی بیچارے پھر بھاگتے ہیں دوستوں کے پاس کہ جی مہربانی کر کے 2-4 گھنٹے کے لیے ہمیں ذرا 10-20,000 دے دیں، ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وہاں سے جا کے ان کو پہنچاتے ہیں 20,000 روپے، پھر جناب والا مہربانی فرما کے 2 لاکھ ملتا ہے۔ 20,000 تو ہو گیا نا جی، 1,80,000 آ گیا۔ اب جب مولوی صاحب نے سوچا ابھی 20 تو ادھر گیا، اب آڈٹ رپورٹ بھی بنوانی ہے، 10,000 اس کے لیے گیا، باقی 1,70,000 بچا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو کہ 1 لاکھ مدرسے پہ لگا دو، 70 جیب میں ڈال۔ یہ تو شریف مولوی کا کام ہے، جو بڑا تیز ہے الحمدللہ وہ 70 بھی نہیں دیتا، وہ صرف دعاؤں پہ گزارا کراتا ہے۔ وہ طلبہ کو کہتا ہے سڑک پہ جھنڈی لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے لیے دیتے جاؤ، اللہ کے لیے دیتے جاؤ، جو ملے گا وہ تمہارا، یہ میرا۔ یہ دیکھا ہوگا، آپ جائیں سڑکوں میں دیکھ لیں، جھنڈے لے کے کھڑے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ساری زندگی اپنا محتاج کرے، اس کے خزانے غیب میں بلا کوئی کمی ہے؟ وہ ہمیں اپنے خزانے سے دینا چاہے تو کوئی کمی ہے؟ دعا کرو اللہ بندوں کا محتاج نہ کرے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بنات الرسول کون سا مذاب، یہ مجھے نہیں پتا ہے کیا۔ اصل میں اردو لکھتے ہیں بنگالی میں، اب میں کیسے پڑھوں؟ ہے تو اردو لیکن لکھی ہوئی بنگالی میں ہے۔ اسٹارٹ تم کیا کہتا؟ وہ ایک ہمارا شاگرد تھا بیچارہ، اس کو وہاں جوش آ گیا، وہاں میں جب بنگلہ دیش کے دورے پہ تھا تو جوش میں بیچارہ بس وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، ہمیں تو سمجھ آتا۔ ہمارا استاد نے زندہ گاڑ دیا، زندہ پتہ نہیں کیا، وہ جھنڈا گاڑ دیا۔ تو اب جناب میں 2 گھنٹے تو ماتھا پکڑ کے سمجھتا کہ زندہ گاڑ دیا کیا ہوتا ہے۔ پھر ادھر آہستہ بولو یار، وہ تو اپنے ہوش میں نہیں تھا بیچارہ، محبت میں او جو مرضی ہے، ہم لاکھ پکڑے۔ اچھا، ایک گاڑی نقد میں 1 لاکھ کی ہوتی ہے، ماہوار 5,000 قسط سے 3 لاکھ کی فروخت کی جائے۔ گزارش یہ ہے، بات یہ سمجھ لیں کہ یہ نقد ہے 1 لاکھ، ادھار ہے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، جو آپ نے قبول کیا اسی پہ گویا کہ آپ نے یہ 2 لاکھ میں خریدی ہے، لہذا یہ سود نہیں بنتا۔ آپ نے گویا یہ چیز ہی 2 لاکھ میں خریدی ہے نا، سود تو تب بنتا درمیان میں گاڑی نہ ہوتی۔ آپ کہتے 1 لاکھ لے لو اور مجھے 1.5 لاکھ دو، یہ تو ہم چیز دے رہے ہیں نا، اس کی قیمت بتا دی ہے کہ نقد میں اتنی ہے اور قسط میں یہ تمہاری مرضی، نقد پہ لے لو یا قسط پہ لے لو۔ جب تم نے قسط پہ قبول کی تو گویا یہ گاڑی تم نے خریدی ہی 2 لاکھ میں ہے، اس لیے جائز ہے، وہ تو حرام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے پالی آلو کی فصل جو ہے 4-5 پودے نکال کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ مثلا اس میں اتنا وزن ہے، تو باقی سودا کر یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ فصل کے اندر زمین میں چھپی ہوئی چیز ہو یا باغ کے ثمر اوپر لگا ہوا اندازہ کر کے لینا نہ، آپ ویسے جو ہے قیمت کریں، قیمت کر کے لیں، لیکن جب تک وزن، ہاں جب سارا پھل ظاہر ہو جائے، یہ نہیں کہ 1-2 دانے، چلو آپ نے 3 دانے آلو کے نکالے باقی سارے گلے ہوئے ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟
میں اگر جانور سے زنا کیا اس کو ذبح کر کے دفن کر دیں اور وہ توبہ کرے، ورنہ بہت بڑی سزا ہے، اللہ معاف کرے۔ پلاٹوں کی اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ پلاٹ جو ہیں وہ انعام میں دیے جاتے ہیں۔ یہ پوری سکیم لکھی ہوئی ذرا مجھے دے دیں، جب تک نہ پڑھی جائے ایسے آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے نہ جائز۔ ہر سکیم میں کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں، اس لیے آپ مجھے مہربانی کر کے دے دیں۔ داڑھی کو مہندی لگانا بالکل جائز ہے، کالے رنگ کے بجائے کوئی رنگ لگاؤ جائز ہے۔ میری بیوی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا ہے، کوئی پڑھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی آدمی طواف کر رہا تھا اور اس کو چکر بھول گئے کہ میں نے 6 کیے ہیں 7 کیے ہیں، تو جدھر دماغ ظن غالب ہو عمل کر لے، یعنی دماغ میں ہے کہ بھی میں نے 6 کیے ہیں، ایک اور کر لے، بس اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، مولوی نے تو نہیں کرنا۔ مسجد عائشہ سے جو احرام باندھتے ہیں احناف اور شوافے کے نزدیک جائز ہے۔ میری بچی گر گئی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی نے بڑی بہن سے دودھ پیا ہے، بڑی بہن کی گھر سے طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ شادی دیا گیا ہے، اس گھر میں بڑی بہن کا لڑکا سے وہ دودھ پینے والا بھائی کی لڑکی سے، ایک موٹی بات سمجھ لو، تمہارے بھائی نے بڑی بہن کا دودھ پیا، وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی لڑکیاں ہیں اس کی بہن بن گئی، سیدھی سی بات ہے، موٹی بات ہے۔ اب گھر میں بیٹھ کے خود سوچتے رہو، جس کا تم نے دودھ پیا صرف وہ بہن نہیں رہی، اب گویا تمہاری ماں بن گئی، اب اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں۔ واسطے سے دعا مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سیدھا اللہ سے مانگیں۔ مانے حمل جو ہے منصوبہ بندی، اگر کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، مستقل طور پر جو لوگ یعنی بند کر دیتے ہیں وہ حرام ہے۔ کہتے جی بعض لوگوں نے حضور کے بارے میں کہا ہے کہ نور ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں بشر ہے، اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں؟ 1400 سال میں تم نہیں کر سکے تو مولوی وکی کے کہنے سے کر لو گے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے نبی پاک کی جنس کیا تھی، تو کلمہ کس کا پڑھتے رہے ہو؟ بھئی یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، یا اللہ کے قرآن نے کرنا ہے؟ جب قرآن کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، بات ختم ہو گئی۔ هل كنت الا بشرا رسولا، بی بی عائشہ سے پوچھا، فرمایا انه بشر من البشر، آپ بشر ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، جن کا پورا نسب نامہ موجود ہے، باپ دادا دادا پر دادا، اس کے اندر بھی سوچنے کی کوئی بات ہے؟ ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ۔ حضور کی بشریت کا جو انکار کرے وہ تو قرآن کا انکار ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جلسے ہوتے ہیں اور جلسوں کے بعد لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ انہیں بھر کر جو وہ کیسٹ بیچتے ہیں ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ اس کا کام نہ ہوا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، اب 17 دن ہو گئے بھوکا پڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح حرام موت مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ کس نے کہا اس بے وقوف کو، پاگل کو، کہ سارا دن پاگل بے وقوف بھوکے پڑے رہو؟ کفارہ دے دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بات ختم ہو گئی، استغفار کرو۔ میں نے ٹھیکیداری پہ کام کیا، ایک آدمی سے میں نے 1 لاکھ لینا ہے، اس سے میری 5000 قسط مقرر ہے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم مجھے 90,000 نقد دے دو، اس سے قسط تم وصول کر لینا، 1 لاکھ حرام ہے۔ اب کا ایک شاگرد ہے، آپ کو پرچی آگے نہیں بھیجتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک لڑکا جو کہ قادیانی ہے، وہ اپنے باپ کو اپنے پیسے سے حج کروانا چاہتا ہے، باپ اس کا مسلمان ہے، کیا وہ باپ بیٹے کے پیسے کا حج کر سکتا ہے؟ کافر بھی پیسے دے، پیسے دینے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، پیسہ جب کسی نے بھی دے دیا وہ پیسہ باپ کی ملکیت ہو جائے گا، جب ملکیت ہو گیا اس پیسے سے وہ جو چاہے کرے، اس کا بیٹا، اور دعا کرو اللہ اس قادیانی کو بھی مسلمان کر دے۔
میں نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت میرے لیے تو ماں بن گئی، لیکن میرے بھائی نے دودھ نہیں پیا تو اس کی ماں نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی حقیقی ماں تو نہیں کہ سب بھائیوں کی ماں بن جائے، یہ ہے رضائی ماں، جس نے دودھ پیا اس کی ماں بن گئی، جس نے نہیں پیا اس کی نہیں بنی، سیدھی سی بات۔ میں ڈرائیور ہوں، کمپنی کے کام سے مکہ آ رہا تھا کہ راستے میں چیک پوسٹ کے بعد یاد آیا کہ عمرہ کیوں نہ کروں، میں نے میقات کے بعد احرام باندھ لیا۔ اب یہ آپ نے نہیں لکھا نا کہ آپ کہاں سے آ رہے تھے، ہر رستے کا فرق ہے نا۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، آپ چیک پوسٹ سے نکل کے احرام باندھ لیا، پھر بھی احرام ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ راستے میں میقات ہے جوفا، اس سے تو آپ نے پہلے باندھ لیا نا۔ لیکن اگر آپ کسی اور جگہ سے آ رہے تھے تو مجھے کیا پتا۔ مدینے پاک کے رستے میں دو میقات آتی ہیں، پہلا میقات ہے بیر علی اور دوسرا میقات ہے رابق کے قریب جوفا۔ اگر وہاں سے آدمی نہیں باندھا، مثلا اس سے پہلے باندھ لیا، پھر بھی کسی میقات سے تو پہلے باندھ لیا، لیکن بعد راستے میں میقات ایک ہے، درمیان میں دوسرا میقات ہے ہی نہیں۔ ویسے مدینے شریف والے غلطی نہ کریں، جب بھی احرام باندھیں بیر علی سے باندھیں، وہ تو ایک گنجائش ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو عمرہ بھی ہو جائے گا اور دم سے بھی بچ جائے گا، یہ نہیں کہ آمدن بیر علی چھوڑ دے۔ ہمارے ملک میں جی لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے میرے بھائی۔ قبروں پہ خرچ کرنے کے بجائے زندوں پہ خرچ کرو، کیونکہ قبر کا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہے اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اگر آدمی ایمان پہ ہے، اعمال صالح ہے، چاہے مٹی کی قبر بھی ہے، اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر اعمال صالح نہ ہوں، آپ اوپر لاکھ من سنگ مرمر لگا دیں، کیا فائدہ ہوگا اندر والے کو؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النیران، حضور نے فرمایا قبر جو ہے اگر تیرا ایمان پہ خاتمہ ہے، اعمال صالحہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اگر کافر ہے یا اللہ معاف کرے فاسق فاجر ہے تو وہ قبر جو ہے ایک انگارہ جہنم کا بن جائے گی۔ تو اس طرح اوپر پیسے لگانا حضور نے منع فرمایا کہ قبر پکی نہ بناؤ، قبر پہ چونا نہ لگاؤ، قبر پہ عمارتیں نہ بناؤ، اس سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے۔ مجھے حرم سے پیسے ملے ہیں، میرے خرچ ہو گئے، ماشاءاللہ بھئی ملے ہیں تو جتنے خرچ ہو گئے اتنے خیرات کرو، وہ تمہیں اس لیے نہیں ملے تھے کہ تم کھا جاؤ۔ زبردستی طلاق ہو جاتی ہے، حنفیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، تم حنفی نہ بنو، تمہیں کسی نے زبردستی کی ہے، نہ بنو بس۔ میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ احناف کا یہ مسلک ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک نہیں ہوتی، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ کو مجبور تو نہیں کیا گیا کہ آپ یہ کریں۔ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث بھی اہل سنت ہوتے ہیں۔ اہل حدیث پہ جو عمل کرتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ اب تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ حدیث رسول جو ہے اور عمل رسول جو ہے، قول رسول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اب میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ ہر وہ آدمی جو نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہے وہ اہل سنت والجماعت، جو حضور کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے وہ اہل بدعت ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اب اہل حدیث ہیں، علماء دیوبند ہیں، جتنے لوگ ہیں، اگر وہ نبی کی سنت پہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر عمل ان کا دیکھو، سنت ملے تو اہل سنت، صحابہ کی محبت ملے تو والجماعت، اگر صحابہ کا بغض ملے تو والجماعت نہیں، نبی کی سنت کے بجائے بدعت ملے تو اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، باقی لفظی جنگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی بریلوی یا دیوبندی بات یاد رکھو، یہ دو مقام ہیں، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام۔ جو لوگ وہاں پڑھے ہیں یا وہاں سے علم حاصل کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اسی نسبت سے پکارا۔ اصل بات یہ دیکھیں کہ وہ آدمی بیان کیا کرتا ہے، توحید ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، سنت رسول ہے، وہ حق پہ ہے۔ اگر وہ غلط بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پہ۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اسلام میں شرط لگانا ناجائز ہے۔
تو جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ 50، بھئی یہ معنی ہوتا ہے، ایک ہے لفظ، میں نے شرط لگایا تھا کہ شرط لگا لو کہ 25 ٹھیک پڑے گا، تو میں نے کہا تھا اتنے پیسے دے دوں گا۔ مولوی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ ایسی بات کرے کہ پھنس جائے۔ آپ کل کی کیسٹ پڑھ لیں، اس شرط میں جو میں نے پیسے رکھے ہوں تم لے لو۔ اللہ کے بندے، ایک ہوتا ہے بات کہنے کے لیے کہنے کا، جب شرط کر، یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ شرط جائز ہو گئی۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم قرآن پر محنت نہیں کر رہے۔ ہمارے بعض لوگ تو قرآن ابھی تک نہیں پڑھے ہوئے، اور بعض جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، ان کو تجوید کا اور قرات کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی ہم اللہ کے قرآن پہ محنت نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے جوش دلایا تھا کہ ہم محنت کریں، اپنا کم از کم جتنی قرآن ہم نماز میں پڑھتے اتنی تو صحیح کرا لیں، جتنا ہم مثلاً قل هو اللہ احد ایک آدمی کو یاد ہے، ایک آدمی کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ یا تو یہ کسی قاری کے بعد بیٹھ کے صحیح پڑھ لے تاکہ اس کی نمازیں تو صحیح ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک سورت یاد ہے اور وہ بھی غلط پڑھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ کی غلطی سے آدمی کفر پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی کہہ دے انعمت علیہم، کافر ہو گیا، جن پہ میں نے انعام کیا۔ اب فرق آیا صرف زبر کا اور پیش کا، لیکن ترجمہ آسمان زمین کا بدل گیا، اب اسلام سے کفر آ گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن پاک جو ہے صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اب تو اللہ کا شکر ہے کافی ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ عالم ہے کہ صحیح لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ محنت کریں، کم از کم جتنی نماز میں پڑھتے ہو اتنی کو تو صحیح کرا لو۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی